السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا ہوسٹ ریاض خان۔ آج کے پوڈکاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہیٹ ویوز کیا ہوتی ہیں اور یہ دنیا میں کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے مختلف ممالک میں یا پھر مختلف شہروں پر، انسانی جانوں پر کس طرح نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہیٹ ویو۔ سب سے پہلے ہیٹ ویو کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیٹ ویو ہوتا کیا ہے؟ ہیٹ ویو ایک ہائی پریشر ایٹماسفیرک پریشر کریٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک مخصوص علاقے میں جب ایک ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے یا پھر جب ایک پریشر سسٹم بنتا ہے، وہ ہوا کو دبا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس علاقے کی طرف چلنے والی ہوائیں رک جاتی ہیں اور اس علاقے کے اوپر بادل نہیں بن سکتے۔ ہیٹ ویو کا اندازہ اس علاقے میں 3 روزہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی پریڈکشن کی جا سکتی ہے۔ ہائی پریشر ایٹماسفیرک پریشر زون یا ایریا یا سسٹم کریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس علاقے میں موجود جو موئسچر ہے، نمی کے عناصر ہیں، وہ ایوپریٹ ہو جاتے ہیں، جس سے وہ علاقہ خشک ہو جاتا ہے، جس کے باعث ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ گرمی کچھ تندور کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو چہرہ جھلسا دیتا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا نقصانات ہیں اور انسانی جانوں پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے، یہ آج دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتاتے چلوں کہ ہیٹ ویوز کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے پاس لو انٹینسٹی ہیٹ ویوز ہوتے ہیں جو ماڈریٹ مائلڈ قسم کے ہوتے ہیں، جن کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن پریکاشنری میجرز اس صورت میں بھی بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے پاس جو سیویئر ہیٹ ویوز ہوتے ہیں، شدید قسم کے ہوتے ہیں، وہ اسپیسیفک پرٹیکولر گروپس کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، جیسے کہ فرض کریں میں کہہ سکتا ہوں کہ جن میں بچے، بوڑھے اور حاملہ خواتین شامل، یا پھر ایسے گروپس یا لوگ جو کچی آبادیوں میں، جھونپڑیوں میں یا پھر کسی مائگریشن کیمپ موجود ہوں، انہیں خاصا نقصان ہوتا ہے، یعنی ان کا اس حالت میں باہر نکلنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تیسری کیٹیگری میں ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ایکسٹریم ہیٹ ویوز، جو یکساں تمام لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، جن سے بچنے کے لیے ہم احتیاطی تدابیر اپنانے پڑتے ہیں، ادروائز ان سے کوپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسانی جانیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم انسانی جانوں کے ضائع ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہیٹ ویو سے دنیا بھر میں بہت ساری جانیں ضائع ہوئی 2024 میں، 2022 کے ہیٹ ویو میں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ایک ریسرچ کا جائزہ لیں، ایک ریسرچ کے مطابق 1996 سے لے کر 2016 تک انڈیا میں کم و بیش 25,000 سے زائد لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ اسی طرح 2015 کے ہیٹ ویو پہ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، صرف کراچی میں 1200 لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی۔ اس طرح 2018 کے ہیٹ ویو میں کم و بیش 65 لوگ، اور آگے چل کے کئی لوگ 2024 اور 2022 میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیٹ ویو کی بدولت۔ ہیٹ ویو کے اثرات کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ان کی اموات واقع ہوئی۔ ایک بڑے پیمانے پر دنیا کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو ایک ریسرچ کے مطابق، ایک رپورٹ کے مطابق، صرف موسمی تبدیلی یعنی ماحولیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پچھلے 10 سالوں میں 4 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جس میں 1990 سے لے کر 2016 تک یا 2019 تک جو اعداد و شمار ہیں جن میں ہیٹ ویو سے لوگوں کی جانیں گئیں، وہ ہیں 1,53,000 کے قریب جانیں ضائع ہوں، صرف ہیٹ ویو ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹس کی وجہ سے۔ اب ہیٹ ویوز کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ انسانی سرگرمیاں ہیں یا گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے اس کو، لیکن اس میں جو انسانی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت حد تک کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم کراچی شہر کے مثال کو لے لیں تو کراچی میں ہی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو انڈسٹریل ایکٹیویٹیز تو اپنی جگہ پر ہیں، جو انڈیویجول لیول پہ جو ہم ایکٹیویٹیز ہیں ہماری، وہ بھی اس میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس سالڈ ویسٹ ڈمپنگ یارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اکثر و بیشتر کچرا چلاتے ہیں۔ لیاری ندی کی مثال لے لیں یا ملی ندی کی، اس میں آپ نے اکثر دیکھا ہوا دھواں اڑتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ تو وہ جو کچرا جو ہم جلاتے ہیں وہ بھی اس پرٹیکولر ایریا کے ٹیمپریچر کو کافی حد تک بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے یہاں فیکٹر ہے، جیسے ہیٹ اسٹروک پیدا ہو سکتے ہیں، یا اس علاقے کے اوور آل گرمائش میں اگر اضافہ ہو رہا ہے درجہ حرارت میں، تو وہ ہیٹ ویو کی صورت میں پھر ہمیں ایز اے ریزلٹ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے صوبہ سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے ہیٹ الرٹ جاری کر دیا۔ اب ہیٹ ویو سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور ان کا مستقبل کیسا ہوگا؟ ہیٹ ویوز بڑھتی جائیں گی۔ ریسرچ کے مطابق 2030-2050 کے درمیان کم و بیش مزید 2 لاکھ سے اوپر 2.5 لاکھ لوگوں تک کی جانیں جا سکتی ہیں۔ جو ڈیزاسٹرز آئیں گے، کلائمیٹک ڈیزاسٹرز، ان میں انکلوڈنگ ہیٹ ویوز بھی شامل ہیں۔ تو
ان موسمی تبدیلی یا پھر ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی اس طرح کا کوئی ایک اینیمی نہیں یا ایک دشمن نہیں جس کے خلاف ہم فوج کشی کر سکیں یا اس کے خلاف ہم ہتھیار اٹھا کے لڑ سکیں. تو ریسرچ کے مطابق یا جو ماہرین کا کہنا ہے، ہمیں اس ماحولی تبدیلی کو نمٹنے کے لیے ہمیں ایڈپٹیشن کی طرف جانا پڑے گا، یعنی اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھلنا پڑے گا جس سے ہم ان کے اثرات کو کم کر سکیں. جیسے ہیٹ ویو کے اثرات کو کم کرنے کے لیے فار انسٹنس ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ولنریبل گروپس جو اس ہیٹ ویو سے زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اس دوران. مثال کے طور پہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں یا حاملہ خواتین ہیں، وہ باہر نہ جائیں. ان کیس کہ وہ ایسی صورت بن جاتی ہے کہ انہیں باہر جانا پڑتا ہے تو وہ پریکاشنری میجرز لیں. جیسے ورکرز ہو گئے جو کام کرنے باہر جاتے ہیں، وہ اپنے آپ سر کو ڈھانپ کے رکھیں یا پھر زیادہ سے زیادہ جو دھوپ پر رہنے کی کوشش کریں کہ دھوپ پر نہ رہیں. پانی زیادہ پئیں، ہائیڈریٹ رہیں، اپنا خیال رکھیں، چھاؤں والی جگہوں پہ زیادہ تر رہیں. تو اس طرح ہم ان تدابیر کو اپنا کر، ان پریکاشنری میجرز کو اپنا کر ہم ان کے امپیکٹس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کو روکنا اس صورت ممکن ہے جب ہم ہماری ایکٹیویٹیز گلوبل وارمنگ میں اضافہ کرنا روک دیں، جو کہ اس وقت تک تو ممکن ہے. ہم نے مزید اضافہ کیا ہے، کم نہیں کیا اس کو. تو اس صورتحال میں جو اسٹیٹ ہے یا پھر جو گورنمنٹ ہے، جو ریاستی ادارے ہیں یا گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کی طرف سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہیٹ ویو کے دوران، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا پرسنلی یا پرائیویٹ بیسس پر، جب ہیٹ ویو تھا کراچی میں 2024 میں، تو بہت سارے لوگوں نے کیمپس لگائے ہوئے تھے کہ وہاں آتے جاتے لوگوں کو پانی مہیا کیا جا رہا تھا. تو یہ ایک بہترین اقدام تھا جس سے میرے خیال میں ہم اموات میں بھی اضافے کو روک سکتے ہیں اور ہم ان کے امپیکٹس کو بھی کم کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر ان پریکاشنری میجرز کو اپنا کر ہم ان کے اثرات کو، ہیٹ ویوز کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے اس ماحولیاتی مسئلے سے نمٹنے کے لیے. دوسری جانب بڑے پیمانے پر جو انڈسٹریز جو ایمٹ کر رہی ہیں جو گیسز، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو ویکولر ایمیشن ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک اس وقت ثابت ہوتے ہیں، جو گلوبل وارمنگ میں ماحولیاتی ہمارے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے اضافے کی باعث بنتے ہیں ہمیشہ. تو یہ گلوبل فینومین ہے. لیکن ہیٹ ویوز بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. جب بھی ہیٹ ویوز کی پیش گوئی کی جائے، جب بھی پریڈکشن ہو، تو احتیاطی تدابیر کو ضرور مد نظر رکھیں، ان کو اگنور نہ کریں. ہیٹ ویو، گرمی یا سردی یا پھر سیلاب، ان سے لڑا نہیں جا سکتا. ان کے خلاف احتیاطی تدابیر اپنا کر ان کے امپیکٹ یا ان کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے. پاکستان 5ویں نمبر پر آتا ہے دنیا میں سب سے ولنریبل، یعنی سب سے کلائمیٹس کے مطابق جو کلائمیٹ سے سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ملک ہے جنوبی ایشیا میں، وہ پاکستان ہے. اور بہت سارے ممالک بھی ہیں. تو تمام ممالک انہی پریکاشنری میجرز کی طرف جاتے ہیں اور ہمیں بھی جانا چاہیے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. اس طرح کے انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے آپ بایو میں دیے گئے میرے یوٹیوب لنک کو بھی لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں. ملتا ہوں آپ کو اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے فی امان اللہ.